نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ظاہر ہے ہر تعلق کی کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، تو ہمارا اپنے نبی سے کیا تعلق ہے اور اس تعلق کی بنیادیں کیا ہیں اور اس تعلق کا معیار کیا ہے، یہ ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے اور اس میں ہم شاید ایک دو نشستوں میں بات کریں۔ قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی 7 بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ یہ جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں اس پر کم لوگ غور کرتے ہیں، اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم نبی کا نام لیتے ہیں، نبی کی امت میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، لیکن ہم نے کم غور کیا ہے کہ اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ہم سے قرآن پاک میں 7 مطالبے کیے۔ کتنے؟ 7 مطالبے۔ اور یہ وہ مطالبے ہیں جو علماء سے نہیں ہیں، ہر مسلمان سے، ہر کلمہ گو سے ہیں۔ تو اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اس پر عمل کیا کرے گا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے اور پھر ان پر عمل کرنا ہے اور اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ پہلا مطالبہ اللہ کا یہ ہے کہ میرے اس رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول۔ آپ کہیں گے الحمدللہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے ایمان کی حقیقت پر غور کیا؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے اعتماد کرنا، ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین کرنا۔ میں اگر مثال سے اپنی بات کو واضح کروں، ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں فلاں علامات ہیں۔ ان علامات کو دیکھ کر ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ لکھ دے یا کوئی تشخیص کرے اور پھر کہے کہ تمہیں شوگر ہے یا تمہیں بلڈ پریشر ہے، لہذا تم میٹھا کھانا چھوڑ دو یا تم نمک کھانا چھوڑ دو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میٹھا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اعتماد ہوتا ہے اس ڈاکٹر پر۔ یعنی کسی نے ڈاکٹر سے یہ نہیں پوچھا ہوتا کہ تم نے کہاں پڑھا ہے کہ شوگر کے لیے میٹھا کھانا مضر ہے۔ کسی نے کسی ڈاکٹر سے بحث کی ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ اپنے علم میں ماہر ہے اور اس نے ہمیں یہ کہہ دیے تو ہمیں اس پر یقین ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان، کسی پر یقین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین اور ایمان کی وہ کیفیت انہیں حاصل تھی، ہمیں وہ ابھی حاصل نہیں ہے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں سیرت سے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایمان اصل میں کہتے کسے۔ حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انصاری صحابی ہیں، ان کا ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں مشہور ہے۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادیہ میں، یعنی مدینہ سے باہر جو دیہات کا علاقہ ہے، اس میں چہل قدمی کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک بدو سے ہوئی، ایک دیہاتی سے۔ اس کے پاس ایک اونٹ تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ پسند آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اونٹ کی قیمت طے کر دی اور فرمایا کل آنا اور مجھ سے اس کی قیمت لے جانا. اونٹ دیا. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بدو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا. یہ معاملہ ہو گیا تو بدو کو پتہ نہیں بدنیت ہو گیا یا اسے کہیں اور اچھی قیمت مل گئی. اگلے دن جب وہ مدینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ بھائی اونٹ لے آؤ اور اپنی قیمت لے جاؤ. اس نے کہا کون سا اونٹ, کون سی قیمت؟ اب اس وقت مجلس میں صحابہ بیٹھے ہیں. صحابہ پریشان ہوئے کہ یہ بدو کیا بدتمیزی کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بندے تم سے میں نے کل ایک معاملہ طے کیا ہے, تم سے میں نے اونٹ خریدا ہے, قیمت طے ہوئی ہے. اس نے آگے پلٹ کر کہا کہ آپ کی شریعت میں ہر معاملے میں 2 گواہ ہوتے ہیں تو گواہ لے آؤ. اگر تمہارے پاس کوئی ہے تو میں تمہیں اونٹ دے دیتا ہوں. گواہ تو تھا کوئی نہیں. گویا وہ جھٹلا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے میں حضرت خزیمہ جو مجلس میں موجود تھے وہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کل میں اور یہ تنہا تھے, اس کے پاس اونٹ تھا, میں نے اس سے فلاں قیمت پر یہ اونٹ خرید لیا. اس سے کہا آج پیسے لے جانا, اونٹ دے جانا. آج یہ مکر گئے. تو حضرت خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا ہے بالکل اسی طرح آپ نے اس سے اس اونٹ پر معاملہ کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تم تو تھے نہیں, تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تمہارے سامنے تو یہ معاملہ نہیں آیا. تو حضرت خزیمہ نے جو بات کی وہ ہے ایمان. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے جہنم کو بھی نہیں دیکھا لیکن آپ نے بتایا میں ایمان لے آیا. میں نے جنت کو بھی نہیں دیکھا, آپ نے تصدیق کی, میں ایمان لے آیا. میں نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا, آپ نے فرمایا اللہ ہے تو میں ایمان لے آیا. تو میں تو آپ کی زبان مبارک پر بڑی بڑی حقیقتوں پر ایمان لے آیا ہوں. یہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے. یہ ہے یقین, یہ ہے ایمان کہ جو زبان رسالت سے نکل گیا میری آنکھ جھوٹ دیکھ سکتی ہے, میرے کان جھوٹ سن سکتے ہیں, مجھے میرا علم دھوکہ دے سکتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی بات سچی ہے. اس پر ایسا یقین, یہ ہے ایمان. جب اللہ کہتا ہے میرے رسول پر ایمان لے کر آؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی زبان مبارک سے جو معلومات تم تک پہنچ جائیں وہ حرف آخر ہیں. اور صحابہ کرام کا ایسا ہی ایمان تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے دور میں یا غالباً حضرت عمر کے دور میں, حضرت عمر کے دور میں ایک غلام نے آقا کو قتل کر دیا. اب بظاہر قتل کا مقدمہ ہے, گواہ پیش ہوئے, واقعی اس نے قتل کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص کا قانون نافذ کر دیا کہ چونکہ یہ قاتل ہے اسے قتل کیا جائے گا. اسے جب قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو اس نے دیکھا, اس غلام نے کہ حضرت علی تشریف لا رہے ہیں, تو انہوں نے حضرت علی سے کہا علی مجھے بچاؤ میں بے گناہ ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا مجھے ذرا اس مقدمے کو سرینو سننے دیں. حضرت عمر نے کہا بالکل ٹھیک ہے سنو. اس غلام سے پوچھا تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا جی بالکل میں نے قتل کیا ہے, لیکن میں نے قتل اس لیے کیا ہے
کہ یہ جو میرا آقا تھا یہ قوم لوط کے عمل کا عادی تھا اور مجھے اس کام پر مجبور کر رہا تھا اور میں نے اپنی عزت کے تحفظ میں سے قتل کیے۔ حضرت علی نے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا کوئی گواہ نہیں۔ اب اس لحاظ سے حضرت عمر کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، گواہ کی بنیاد۔ حضرت علی نے کہا اچھا وہ جو تمہارا آقا ہے جسے تم نے قتل کیا ہے وہ اسے دفن کہاں کیا گیا ہے؟ جب اس کی قبر پر پہنچے تو اس کی قبر کو کھولنے کا حکم دیا حضرت علی نے۔ اس کی قبر کھولی تو قبر خالی۔ تو آپ نے فرمایا یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص عمل قوم لوط کا عادی ہو، جو ہی وہ دفن ہوتا ہے فرشتے اس کی قبر سے اس کی لاش نکال کر قوم لوط کے قبرستان میں پھینک آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات غلط نہیں نکل سکتی، لہذا یہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اعتماد اور یقین کہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ سچی ہے، یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے پہلی بنیاد۔ دوسری بنیاد اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ ورسول واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ اور اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ابہام نہیں رکھا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ آپشنل نہیں ہے کہ میں چاہوں تو کروں اور نہ چاہوں تو نہ کروں، یہ نہیں ہے۔ میں چاہوں یا نہ چاہوں، مجھے اچھا لگے یا برا لگے، جہاں معاملہ آ جائے گا رسول اللہ کے حکم کا تو مجھے ماننا ہی ماننا ہے، میں نہیں مانوں گا تو اسلام سے خارج۔ تو اللہ کا مطالبہ ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس میں بھی بڑے اعلیٰ درجے پر فائز تھے اطاعت کے معاملے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور مسجد میں کچھ لوگ اندر داخل ہو رہے تھے، تو ظاہر ہے جب لوگ آ جا رہے ہوں تو ایک بے چینی اضطراب ہوتا ہے، محفل جمتی نہیں ہے۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، راستے میں لوگ چل پھر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندو بیٹھ جاؤ۔ تو ایک صحابی اس حال میں کہ ان کا ایک قدم مسجد کے اندر تھا ایک باہر، اسی طرح بیٹھ گئے، اگلا قدم نہیں اٹھایا۔ کسی نے ان سے کہا رسول اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ادھر بیٹھ جاؤ، تو اس نے آگے سے کہا تمہارے پاس گارنٹی ہے کہ اگلا قدم اٹھانے کی تمہیں زندگی کی مہلت ملے گی؟ تو میں رسول اللہ کے نافرمان کی حیثیت سے مرنا نہیں چاہتا، میرے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ایک قدم اٹھانے کی میرے پاس مہلت ہے، وقت ہے، اور اس دوران میری جان نکل جائے تو مجھے تو رسول اللہ کے نافرمانوں میں لکھا جائے گا کہ میں نے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ جب اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی اطاعت کرو، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرو۔
پھر اطاعت کرنی ہے، حکم ماننا ہے. اگر نہیں مانیں گے پھر اسلام اور ایمان سے خارج. اور اس پر قرآن پاک کی آیات واضح دلیل ہیں. فلا وربک لا یؤمنون، اللہ قسم کھا رہا ہے اپنے نبی کی. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم. نبی واسطہ ہے، نبی کے رب کی قسم اللہ کھا رہا. رب تو وہ ہم سب کا ہے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے نبی تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو اپنے تنازعات میں فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں. ان کے درمیان جو بھی ڈسپیوٹ ہے، ان کے درمیان جو بھی تنازع ہے، اس میں آخری فیصلہ کرنے والا آپ کو نہیں بنائیں گے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اچھا صرف فیصلہ کرنے والا نہیں بنائیں گے، بلکہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے پر اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں. فیصلہ ان کے حق میں ہو یا خلاف، خوشی خوشی اسے مانیں گے تب مسلمان ہیں. آپ کا فیصلہ ان کے خلاف ہو اور دل میں کوڑتے رہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اس کا مطلب ہے ایمان والے نہیں ہیں. تو یہ ہے اطاعت. اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی اطاعت کرو. یہ ہے دوسرا معیار. تیسرا معیار اتباع کا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تم سے محبت کرے گا. پیروی، اتباع. اطاعت کیا ہے اور اتباع کیا ہے، اس میں فرق ہے. اطاعت احکامات میں ہے، جس چیز کا اللہ کے رسول نے حکم دیا وہ کرنی ہے، جس سے منع کیا اس سے رکنا ہے. یہ لازمی ہے، ضروری ہے. لیکن اتباع یہ اس سے وسیع ہے. رسول اللہ نے بعض احکامات کا حکم نہیں دیا لیکن خود کیے، اور رسول اللہ کی محبت میں اور اطاعت میں ان کاموں کو کرنا یہ اتباع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس کون سا پسند تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیسے فرمایا کرتے تھے. آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی کے اعمال اسی طرح ان کو اختیار کرنا، یہ اتباع کہلاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتباع رسول میں تمام صحابہ کا اتفاق تھا کہ ابن عمر ہم سب سے آگے ہیں. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ جب سفر پر جاتے تو اس جگہ قیام کرتے جہاں رسول اللہ نے قیام کیا ہے، اس جگہ نماز پڑھتے جہاں رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے، یہاں تک کہ اس جگہ قضاء حاجت کے لیے جاتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے. تو یہ ہے اتباع، اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین کرنا اور ہر عمل اس کو اپنی زندگی میں وہ اختیار کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کا اہتمام کیا. اللہ فرماتا ہے تم ایسی زندگی اپنا لو گے، اتنی پیاری اور خوبصورت زندگی ہو جائے گی تمہاری کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. اور چوتھی بنیاد ہے محبت. اللہ تعالیٰ اس میں بھی بڑا واضح ہے، قرآن بھی واضح ہے، سنت بھی واضح ہے. سورہ توبہ کی آیت گھر جا کر پڑھیے گا. ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ
وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے عزیز رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ بڑی بڑی عمارتیں جو تمہیں پسند ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ کاروبار جن کے ٹھپ ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہے، احب الیکم تمہیں زیادہ پسند آ جائیں، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، اس لیے کہ اللہ منافقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے منافق ہے وہ، اس کا دین مکمل نہیں، اس کے ایمان مکمل نہیں، جس کو اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے عزیز رشتہ دار، اپنا مال اسباب زیادہ پسند آ جائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ یہاں تک کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ اپنے والدین سے، وولدہ اپنی اولاد سے، والناس اجمعین اور دنیا کے تمام انسانوں سے۔ یہ ہے معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اس راستے میں پھر کسی چیز کو خاطر میں نہ لانا، اور اس محبت کے لیے جان اور مال کی قربانی پر راضی ہو جانا۔ تو یہ 4 بنیادیں، اگلی 3 بنیادیں میں انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 7 بنیادیں قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔